بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ میں ہجرت فرما کر گئے تو وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام بئر روم تھا۔ یہ یہودی کی ملکیت تھا۔ جب مسلمان اس سے پانی بھرنے جاتے تو وہ یہودی انہیں روکنے لگا اور ڈیمانڈ کر دی کہ میں تو پیسوں سے دوں گا۔ اس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اس کی خبر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں نے وقف کر دے وہ سے جنت میں گھر عطا کرے۔ میرے آقا دنیا میں بیٹھ کر جنتوں کے ٹکٹ تو دور کی بات جنت کے اندر گھر بھی میرے آقا دنیا میں بیٹھ کر تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا اگر یہ کنواں میں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر کے یہ حکم میرے اوپر بھی لاگو ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور ہوگا۔ وہ یہودی کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا اس کنویں کو وقف بیچ دے، کہا نہیں بیچنا، یہ تو میرے مال و دولت کمانے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا چلے ایسا کرتے ہیں آدھا بیچ دو، آدھا اپنے پاس رکھ دو، آپ ہی کماتے رہو۔ اس بات پر راضی کیا، کہا بیچ تو دوں آدھا مگر بیچوں کیسے؟ آدھا کنواں کیسے بکے گا؟ آپ نے فرمایا ایک دن پانی کیوں بیچ لینا ہے، ایک دن پانی اس کنویں کا تیرا ہوگا، ایک دن میرا ہوگا۔ وہ راضی ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، آپ نے اسے ادا کر۔ یہودی نے کہا آج کی بات میری، آپ نے فرمایا آج کی بات میری۔ اعلان کیا کہ جتنے درہم چاہے اس نے ایک دو کی قیمت طے کر دی کہ اتنے درہم میں میں پانی بیچوں۔ لوگوں مسلمانوں نے لوگ جو بھی چاہتا اس سے وہاں سے پانی خرید لیتا۔ اگلے دن جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو تجارت دیکھے، وہ اپنے وسائل کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے پیسوں کو اپنے وسائل کو غریبوں میں ایسے تقسیم کرتے تھے، ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی غریب نہ رہے۔ آپ نے اگلے دن اعلان کر دیا، فرمایا لوگوں آج کے دن یہ کنویں کا پانی ہمارا ہے۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا آج کے دن کا بھی لے لو اور کل کے دن کا بھی پانی جمع کر دو۔ مسلمان گئے، انہوں نے آج کے دن کا بھی پانی لے لیا، کل کے دن کا بھی پانی ایڈوانس میں جمع کر دیا۔ اگلے دن چونکہ یہودی کی باری تھی، کوئی مسلمان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس سے جا کر پانی خرید لیتا، ہر ایک نے اگلے دن کا بھی پانی جمع کر رکھا تھا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ مجھے تو میں پھر چاہتا تھا عثمان غنی بڑا تاجر ہے، یہ پانی کا دام بڑھائے گا تو میں بھی اگلے دن بڑھا دوں گا، مگر کرنا ایسا اس نے ایسا بات کیا ہے میرے اوپر کہ پانی بیچنا تو دور کی بات نہیں، میرے اگلے دن کا بیچنا بھی خود خرید کر غریبوں میں قریب تقسیم کر۔ اس نے بلایا اے عثمان یہ جو آدھا کنواں مجھے ملا ہے یہ بھی تو خرید لے۔ خریدا تو کنواں تھا دنیا میں، مگر رب انہیں نمازوں کی کثرت نہیں بتلا رہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جنت کا ٹکٹ یہ نہیں فرمایا عثمان اٹھ اس کنویں کے قریب کھڑے ہو کر اتنے سجدے کر تجھے جنت کا گھر دوں گا، نہیں فرمایا اے عثمان اٹھ اس گھر کو خرید، اس کنویں کو خرید کر غریبوں کے اندر وقف کر دے کہ تجھے جنت میں گھر عطا کرتا ہوں۔ ارے جنت کی ٹکٹیں تو تم ہم غریبوں کی دعاؤں سے لیتی ہے، مگر امیر امیر ہو گئے۔ پھر ایک آخری بات، غریب نے اپنے گھر الگ اور امیر اپنے گھر الگ کر دیے۔ جو امیر ہے اس کا گھر ہی الگ ہو گیا، اس کی سوسائٹی اس کی کالونی الگ بن گئی۔ ایک بستی کے اندر کوئی ایک بھی امیر ہوتا اسے پتا ہوتا فلاں شخص غریب ہے، کبھی نہ کبھی اس کی مدد کر دیتا تھا، مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب امیروں نے اپنی بستیاں ہی الگ کر دی، اب ان کی نگاہوں میں کوئی امیر غریب ہے ہی نہیں۔ ایک شخص امیر، اس کے پاس ایک گاڑی،
اس نے دوسرے کو دیکھا تو اس کے پاس 2 گاڑی ہے، اس کی نظر میں تو یہ مجھ سے بھی امیر ہے، اس کی نظر میں غریب ہے ہی نہیں، سارے امیر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے اپنے غریبوں سے ناطے توڑ دیے، غریبوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا چھوڑ دیا، بزنس بڑھتے گئے، وہ بڑھاتے گئے اور جمع کرتے گئے۔ ایک شخص نے فیکٹری لگائی، کچھ عرصے کے بعد وہ دوسری کی سوچ رہا ہے، اور غریب ایک دن چولہا نہیں چلا تو اگلے دن سوچ رہا ہے میں کل کا چولہا کیسے جلاؤں۔ امیر کو کیا خبر کہ غربت کیا ہوتی ہے، اس کی نگاہوں میں تو سارے امیر ہو گئے۔ مگر یاد رکھنے رب کے ہاں غربت اسی کو ملے گی جو اس کی قریب تر بندوں کی غربت کو پائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا غریب کے مداوت کے لیے جہاں تک اس کی مدد اور اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کی غربت کو دور نہ کر دیا جائے، وہاں تک امیر پر فرض ہو جاتا ہے مال کو خرچ کرنا۔ دعا ہے رب کائنات مصطفیٰ کی آج کا صدقہ، اصحاب کی صدقے، امیروں کو غریبوں پر ترس کھانے کی رب کائنات توفیق دے۔